مجھے تو یہ مہدی کے ظہور کی طرف جاتے ہوئے حالات نظر آتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور میں اس میں سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ کہ عرب کے شہزادوں میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اس وقت جو MBS ہیں تو شاید یہ والی رجیم جب چینج ہوگی تو وہ موقع ہوگا کہ جب آپس میں کوئی اس طرح کا اڈا پڑے گا۔ MBS کے بعد اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے اور 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا۔ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ کہا جاتا ہے یہ کیا ہے سر؟ ایلن ہارٹ کی کتاب ہے، اس نے یہ لکھا کہ اصل یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یہ ریڈ ہائفر کی کیا کہانی ہے سر؟ تو مسیح جب آئے گا تو نیل سے فرات تک ان کی حکومت ہوگی، یہودیوں کی 2500 غلام ہوں گے ایک شخص کے پاس۔ وہ مکہ اور مدینہ کیوں نہیں جائے گا؟ وہ داخل ہونا چاہے گا لیکن جہاں حدود حرم ہے وہاں پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوں گی اور فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دجال جب آئے گا وہ کوئی ٹیکنالوجی کے تحت آئے گا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 60 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اس مطلب ہوائی جہاز ہے اس کا، B-2 بومر بھی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے منفرد پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو ایسے پروگرامز دیں جن سے وہ کچھ سیکھ سکیں، جن سے وہ کچھ لرن کر سکیں اور کچھ نہ کچھ ایجوکیٹ ہو سکیں۔ اور ہمارے کچھ موضوعات دین سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں، کرنٹ افیئرس سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں، جیو پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں اور ٹرینڈنگ ٹاپکس کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ 1 منٹ لگتا ہے، آپ کے سبسکرائب بٹن سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے اور ہم اچھے سے اچھا کانٹینٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو گیسٹ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں تشریف آوری کر کے، وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن ایک گہری نظر، ایک ڈونگی نظر رکھتے ہیں جیو پولیٹیکل سٹف پہ، گریٹر اسرائیل کے حوالے سے، پھر دین کے ایسے موضوعات جو کہ عام لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، ہماری آڈینس سمجھنا چاہتی ہیں، مسائل جو ہیں ہمارے چلتے پھرتے زندگی میں جو فیس کرنے پڑتے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو جنگیں 2026 ہم نے دیکھا جنگوں کا سال رہا، 2025 بھی رہا، پاکستان کی جنگ ہوئی بھارت سے، اور پھر ایران، اسرائیل اور امریکہ، مطلب پوری دنیا میں ایک بڑا کیوس سا کریٹ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ ان کی بہت مہربانی، انہوں نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے، بڑی مشکل سے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی مصروفیت میں ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں اتنی چل رہی ہوتی ہیں۔ سر بہت شکریہ ونس اگین TBT ڈیجیٹل میں آپ کی تشریف آوری کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بالکل سٹارٹ ہی۔ آپ نے بھی دیکھا جنگوں کا سال تھا، قرآن پاک اور احادیث ہمیں کیا اشارہ دیتی ہیں؟ یہ 2026 اور 25 کی جو جنگیں آپ نے بھی دیکھی، مطلب پاکستان کے حوالے سے بھی، پوری دنیا کے حوالے سے بھی، گریٹر اسرائیل کانسیپٹ پہ بھی تھوڑی سی ذرا رہنمائی کریے گا لوگوں کو کہ یہ چیز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملاحم، کتاب الملاحم اور ابواب الملاحم ملتے ہیں، جس کا ملاحم کا مطلب ملحمہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے لڑائی، ٹھیک، اور لڑائیاں اور جنگیں جی۔ اور جو یعنی یہ کتاب الفتن سے متعلق جو فتنے کا دور ہے اس میں ملاحم کا دور بھی ہے، اور پھر بہت ساری ملاحم کی نشانیاں بھی ہیں کہ اس میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور بہت ساری اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کی جتنی بھی نشانیاں بیان کی ہیں تو اس کا تعین کس طرح سے کرنا ممکن ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی کسی بھی چیز کا تعین کلی کرنا یہ نہ ہی ممکن ہے اور نہ ہی یہ درست ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی جتنی بھی باتیں ہیں مستقبل کے حوالے سے، وہ بعض اوقات وہ تمثیلی انداز میں بیان ہوتی ہیں، صحیح، اور وہ حقیقی انداز میں بیان نہیں ہوئی ہوتی۔ ٹھیک۔ مثلاً یہ کہ فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، جی۔ اب سونے کے پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ وہ واقعتاً سونے کا پہاڑ ہے، یا ہو سکتا ہے آئل کی بات ہو، کوئی دولت کی بات ہو، سونا قیمتی چیز ہے، کوئی اور قیمتی چیز نکل آئے، مطلب یہ تمثیلی انداز میں بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر جی وہ دیا جاتا ہے، ایگزامپل۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی باتیں ہیں
وہ ہمیں اصل میں ایک اویئرنیس دینے کے لیے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ اس کی ایک حتمی تعین بھی کریں یا اس کی تعین کے لیے اس کے پیچھے بھاگیں کہ یہ کیا ممکن ہے کیا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں مستقبل میں ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہیں آج ہم اس کا انالیسس کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں ماضی میں ہو چکی ہیں. ٹھیک, مثال کے طور پر قسطنطنیہ کی فتح ہے. جی, اب قسطنطنیہ کی فتح تو ہو چکی اور عیسائیوں سے مسلمان اپنے قبضے میں لے چکے. جی, اچھا, لیکن جب ہم اس کو یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ یہ اور یہ تعین کر دیں کہ یہ ماضی کا قصہ ہو گیا, تو پھر ہمیں ان احادیث کو کہاں رکھنا ہوگا جن احادیث میں اس کو دجال کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت قسطنطنیہ فتح ہوگا اور لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے تو ادھر سے آواز آئے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک. اور لوگ بھاگیں گے وہاں سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مستقبل کا واقعہ ہے, اور اگر یہ مستقبل کا واقعہ ہے تو قسطنطنیہ تو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ونس اگین یہ عیسائیوں کے قبضے میں جائے گا. پھر اس کے بعد مسلمان اس کو قبضہ کریں گے, دوبارہ سے قبضہ کریں گے, اور یہ بالکل ممکن ہے ایسا ہو. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کو ہم امکانات کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں, اب اس کا حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہی اس سے مراد ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح سے جب ہم ملاحم کی بات کرتے ہیں تو لڑائیاں جو ہیں وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صحیح. پھر اس کا تعلق جو ہے وہ امام مہدی کے ظہور کے ساتھ ہے. اچھا, امام مہدی کے ظہور میں جو سب سے امپورٹنٹ نشانیاں ہیں کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے, جی, تو اس سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ اسی طرح کے حالات ہیں. اس میں سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ کہ امت مسلمہ میں قیادت کا فقدان ہوگا. ٹھیک. اب امت مسلمہ میں قیادت کا فقدان کب نہیں تھا؟ وہ تو شروع سے ہے, اور اب زیادہ ہے, اس کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک. اسی طرح اس میں یہ ہے کہ عرب کے کسی حکمران کا انتقال ہوگا. ٹھیک. اور اس کے بعد شہزادوں میں جنگ چھڑ جائے گی. صحیح. ابھی دیکھ رہے ہیں ہم یو اے ای, قطر, بحرین. اچھا, شہزادے جو ہیں وہ ہر ایک یہ کہے گا, وہ مدعی ہوگا کہ میرا حق بنتا ہے. اچھا. اور وہ ان کا آپس میں کوئی تنازع چل رہا ہوگا. ٹھیک. یہ بھی ایک نشانی ہے. ٹھیک. اب عین ممکن ہے, مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ جو ایم بی ایس ہیں وہ بہت ہی مطلب اس وقت ایک پاورفل لیڈر کے طور پر سامنے ہیں. جی. اور ان کی قوت کے سامنے جو ہے وہ کوئی شہزادہ پر نہیں مار سکتا, اور سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہاں پہ ایک پورا اس کو رجیم جب آئی ہے یہ والی, تو اس نے کس طرح سے کیپچر کیا ہر چیز کو اور چیزیں کس طرح لے کے آگے چلے ہیں. جی. تو شاید یہ والی رجیم جب چینج ہوگی, ہاں جی, تو وہ موقع ہوگا کہ جب آپس میں کوئی اس طرح کا پھڈا پڑے گا. ٹھیک. ایم بی ایس کے بعد پاسبل ہے. ٹھیک. تو یہ امکانات کی بات. جی. اب امام مہدی کا ظہور کب ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت یوں ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی, آپ بھی پیغمبر آخر الزمان ہیں. جی بالکل ٹھیک. آخری نبی ہیں, آخری نبی ہے اور آخر الزمان کے ہیں, جو اینڈ جس کو ہم اینڈ ٹائمز کہتے ہیں, جسے اینڈ ٹائمز کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹائمز کے نبی ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. 1500 سال گزر گیا ہے. ٹھیک ہے, 1500 سال گزر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو. بالکل ٹھیک. کتنا اور گزرنا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فوری طور پر ابھی جو ہے یہ ہو جائے گا اور ابھی یہ ہو جائے گا. اس میں دہائیاں لگنی ہیں یا صدیاں لگنی ہیں, اللہ کو معلوم ہے. بالکل ٹھیک. لیکن حالات جو پوری دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اس میں دو طرح کی آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی اوبیس ہے. ایک تو مسلمانوں کے جو ود ان مسلمس جو حالات ہیں وہ قیادت کے فقدان والے بھی دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں, اور دوسرا جو مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں یہ اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ آپس کی جو لڑائیاں ہیں اور جو آپس کی کشمکش ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. مسلمانوں کی آپس کی بات کر, ایک تو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں, اور دوسرا حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو ہم پوری تہذیب کو دیکھتے ہیں, جدید تہذیب, اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں اس میں دجل و فریب بہت زیادہ ہے. صحیح. اور دجل و فریب کے حالات جو ہیں وہ دجال کے لیے بڑے کنڈیوسو ہیں, بڑے اس کے لیے جو فیوریبل حالات ہیں وہ دجل و فریب کے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ساری تہذیب جو تیار ہو رہی ہے دجال کے لیے بھی ایک جو ہے وہ پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ماحول جو ہے مہدی کے ظہور کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے. صحیح ہو گیا. لیکن جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات
کو انالائز کرتے ہیں خاص طور پہ کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مہدی کا ظہور پہلے ہے صحیح، اور دجال کا ظہور بعد میں ہے۔ لہذا مہدی کا ظہور جو اصل ملاحم ہے وہ مہدی کے ظہور کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ کالے جھنڈوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اصل میں ملاحم کی بات کو میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ جی بالکل، کہ ملاحم جو آپ 24 کی بات کریں، 25 26 کی بات کریں، یہ ملاحم کی دنیا کے اندر لڑائیاں ہیں، اور اکثر کہا جاتا ہے تیسری عالمی جنگ شروع ہو رہی ہے، اور وہ جو آرمگیڈن کا تصور ہے تو یہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ وہی ہے۔ اور پھر ہماری جو اپنی روایت ہے اور اپنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مجموعہ، اس میں بھی ملاحم کی بات ہے، بہت بڑی لڑائیوں کی بات ہے، اور یہاں تک کہ اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے اور 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا، اس قدر۔ اور پھر یہ بھی کہ کوا اڑے گا اور لاشیں اس قدر ہوں گی کہ اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور بالآخر وہ تھک کے گر جائے گا۔ اچھا، یہ اس طرح کی چیزیں یعنی بہت لمبے چوڑے پیمانے پر یہ ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں فتن میں موتان، بہت زیادہ موت ہوگی، بہت زیادہ موتیں ہوں گی، قتل ہوگا، مقاتلہ ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، یہ ساری فتن کی چیزیں اور قرب قیامت کی چیزیں۔ اچھا، اس میں تقدیم تاخیر ہم چھوٹی چیزوں میں تو نہیں کر سکتے، البتہ جو بڑی نشانیاں ہیں اس میں تقدیم، اس میں ترتیب یہی ہے۔ ٹھیک ہے، مہدی پہلے ہیں، جی، اس کے بعد دجال، بالکل ٹھیک، اور پھر مہدی کی قیادت میں ہی امت مسلمہ کی جنگ ہوگی دجال کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہ لڑائیاں ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ مہدی کا ظہور ہونا ہے تو مسلمان 3 حصوں میں ہو جائیں گے، اور مسلمان جو ہے اس میں 1/3 تو وہ ہوگا جنہوں نے مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر باقی جو 2/3 رہ جائیں گے اس میں سے آدھے وہ ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے ان جنگوں میں، پھر آدھے رہ جائیں گے، 1/3 رہ جائیں گے۔ وہ جو 1/3 رہیں گے وہ ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ اس کے بعد ان کو کوئی آزمائش جو ہے، کوئی فتنہ ان کو نقصان برگلا نہیں سکے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب یہ انہوں نے ہی قسطنطنیہ فتح کرنا ہے، اسی پہ پھر دجال کا ظہور ہے، پھر فائنل لڑائی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، پھر یہ ساری تفصیل ہے، اس کے بعد یاجوج ماجوج ہے۔ اچھا خیر، اس میں جب ہم ان لڑائیوں کو دین کے اعتبار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نقطۂ آغاز ہے ان لڑائیوں کا، ان ملاحم کا، جو الٹیمیٹلی بہت بڑی شہادتوں کا اور بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہلاکتوں کا باعث بنیں گی۔ یہ اس کا آغاز ہے، اگرچہ کوئی چھوٹی ہلاکتیں تو اب تک بھی نہیں ہوئی ہیں، ایران میں اگر ہم ذکر کریں اب تک بھی بہت بڑی بڑی ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیں، پھر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے اندر جب کبھی حالات خراب ہوں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت قیامت قریب ہے، اور شام کے حالات ایک عرصے سے خراب ہیں، بڑے عرصے سے خراب ہیں۔ اچھا، ایک عرصے سے خراب ہیں، اور شام جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا شام دیکھتے ہیں تو وہ آج کے 4 ممالک پر مشتمل شام تھا، یعنی اردن، فلسطین، آج کا شام اور لبنان، یہ 4 ملک ملا کے اس وقت کا شام بنتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام فرمایا۔ تو کب انریسٹ نہیں تھا اس میں؟ ہم تو جب بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی انریسٹ ہے۔ لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملاحم ان ملاحم کی طرف جا رہے ہیں، اور اس بڑی جنگ کا نقطہ آغاز ہے، اور اس میں پھر وہ جو کالے جھنڈوں والی بات ہے وہ مہدی کے ظہور کے بعد کی باتیں ہیں ساری۔ اچھا، مہدی جب ظاہر ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کی لڑائیاں ہیں، اور ان لڑائیوں میں کالے جھنڈوں کی بات بھی ہے، اور وہ یہاں سے جو یہودی جو ہیں اصفہان کے یہودیوں کا ذکر بھی ہے کہ وہ دجال کے پیروکار ہوں گے اور دجال کے ساتھ ہوں گے، اور اس طرح سے ایک یعنی لائن اپ ہوگا، اور اس میں 2 فوجیں جو آپس میں لڑیں گی، ایک طرف مہدی بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے، اور پھر دجال اس کے بعد مارا جائے گا۔ اس سے پہلے لگتا ہے کہ ان کو ایک کامیابی حاصل ہوگی۔ صحیح، اور وہ جو کامیابی ہے، کیونکہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ مسلمان ایسے ہوگا جیسے کسی جگہ محصور ہوئے ہوئے ہیں۔ اچھا، یعنی ایسے کہ جیسے دجالی قوتوں کی وجہ سے محصور ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر یہ جب دروازہ کھولیں گے یا باہر نکلیں گے تو اس وقت وہ 70,000 جو اس کے یہودی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سب لوگ وہ جو ان کے ہاں مسیح کا تصور ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ مسیح آئے گا تو پھر اس کے بعد ان کا جو ساری چیزیں قائم ہوں گی۔ ٹھیک، اور یہ جو گریٹر اسرائیل والی بات ہے،
یہ بھی ایک جڑا ہوا تصور ہے اس کے ساتھ. اس ساری بات کا کنکلوژن یہ ہے ہاں جی کہ یہ ملاحم جن لڑائیوں کی بات ہم کر رہے ہیں اور جو موجودہ لڑائیاں ہیں یہ اس بڑی لڑائی کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ کہا جاتا ہے پھر وہ آپ نے کالے جھنڈوں کا بھی ذکر کیا اور یاجوج ماجوج کی بھی کرونالوجیکلی آپ نے کہا کہ ترتیب دیکھیں تو یہ کیا ہے سر, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. جب گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے نا یہ یہودیوں کا نہیں ہے, اچھا یہ صہیونیوں کا ہے. ٹھیک. اور صہیونی اور یہودی یہ دو مختلف لوگ ہیں. بالکل ٹھیک. ہمیں اصل میں یہ فرق جو ہے عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جو یہودی ہیں آرتھوڈاکس یہودی وہ ان کے کانسیپٹس اور طرح کے ہیں اور وہ اس طرح سے پرو ایکٹیو ہو کے دنیا میں ظالم وغیرہ کے وہ حق میں نہیں ہے. زائنسٹ جو ہے دوسرے جو زائنسٹ ہیں اصل میں ایک ایلن ہارٹ کی کتاب ہے, وہ شاید آپ نے پہلے بھی اس کو دیکھا ہو, پہلے تو 2 جلدوں میں تھی, اب تیسری جلد بھی اس کی آ گئی تھی. ٹھیک ہے. تو ایلن ہارٹ جو ہے بنیادی طور پہ امریکن ہے, تو یو کے میں اس نے یہ کتاب 2005-06 میں لکھی تھی. اچھا. زائنسٹ دا ریئل اینیمی آف دا جوز. زائنزم. اچھا زائنزم جو یہ فرقہ ہے ایک طرح کا. زائنزم دا ریئل اینیمی آف دا جوز. اس نے یہ لکھا کہ اصل یہودیوں کے دشمن زائنسٹ ہیں. ہاں. اور وہ اس پہ اس نے وہ اتنی بڑی کتاب لکھی ہے, یہ 3 والیوم ہے اس کے اور اویلیبل ہے مارکیٹ میں. صحیح. اچھا اس میں وہ ساری چیزیں لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اصل جو جوڈائزم ہے یہ زائنسٹ نے تو اس کو سارے کانسیپٹ کو تباہ کر دیا ہے. صحیح. انہوں نے بنیاد اس کو ضرور بنایا ہے. اب جب گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک کانسیپٹ ان کے ہاں پایا جاتا ہے, پتہ نہیں وہ تحریف شدہ تورات میں کہیں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن ان کے ہاں پایا جاتا ہے. اور وہ ہے کہ نیل سے فرات تک. اچھا. یہ جو ایک وقت آئے گا جو مسیح جب آئے گا تو نیل سے فرات تک یہ ان کی حکومت ہوگی یہودیوں کی. ٹھیک. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ 250 اور ایک میں ہے 2500 غلام ہوں گے ایک شخص کے پاس. ایک شخص کے پاس. ہاں جی, ایک شخص کے پاس 2500. اس طرح کے اس کے اندر جو ہے وہ پیشین گوئیاں ہیں اور جس کے اوپر ان لوگوں نے ایک بنیاد رکھ کے اس کو. اور پھر جب گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ چینج ہوتے رہے ہیں. یعنی وہ جو نیل سے لے کر جب آپ دریائے نیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو پھر آپ سے سمجھ لیں مصر کا بھی کچھ حصہ آ گیا, اس میں عراق کا بھی کچھ حصہ آ گیا, سعودیہ کا بھی کچھ حصہ کہتے ہیں کہ سعودیہ کا بھی جو آئے گا, سعودیہ کا بھی جو شمال والا حصہ ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. جو اردن کے ساتھ ملنے والی سرحد ہے وہ ساری اس میں آ جائے گی. جب آپ نیل سے فرات تک کرتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا ایک حصہ بنتا ہے جس میں شام یعنی اس وقت کا شام کہتے ہیں, لبنان, سیریا, جارڈن اور فلسطین اور پھر عراق کا کچھ حصہ اور پھر مصر کا کچھ حصہ. یہ ٹوٹل ملا کے جو ہے وہ ایک تصور بنتا ہے. اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گریٹر اسرائیل جب کبھی یہ ہماری پوری ہوگی تو یہ ہو جائے گی. اچھا اس میں ان کی صرف ایک کانسیپٹ نہیں ہے, کانسیپٹس جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. مثلا ان کا جو 3rd ٹیمپل ہے اور اس کی جو تعمیر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے وہ لال بچھڑے کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. ریڈ ہائفر جسے کہتے ہیں, یہ ریڈ ہائفر کی کیا کہانی ہے سر؟ یہ بھی کئی دفعہ ہم نے ٹائٹلز دیکھے, یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھی. اس کی کانسیپٹ کی کیا ہے, اس کے چکر کیا ہے؟ تصور اس کے پیچھے یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو لال یعنی سرخی مائل بچھڑا ہے, بچھڑا, ان کی تطہیر کے لیے اس کی راکھ سے پاک کرنا ضروری ہے. یعنی جو ریڈ ہائفر ہوگا اس کی راکھ ہو. ٹھیک ہے. وہ مطلب جلانے کے بعد, مارنے کے بعد اس کی جو راکھ ہے اس کو جب آپ اپنی صفائی کے لیے اور اپنی پاکیزگی کے لیے استعمال کریں گے تو آپ پاک ہو سکتے ہیں. اچھا. لہذا جب آپ پاک نہیں ہیں تو آپ کا 3rd ٹیمپل تعمیر نہیں ہو سکتا. اوکے. تو پاک ہوں گے تو پھر ٹیمپل تعمیر ہوگا. ٹھیک. اچھا اس کے لیے یہ بنیادی طور پر یہ پاکیزگی کا تصور ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو جدید زائنسٹ ہیں یہ ریڈ ہائفر کو کیا سمجھتے ہیں, یہ کوئی یہ ایمبیگوٹی ہے, اس میں کچھ نہیں سمجھ آتی, کلیئر نہیں ہے کہ یہ اس کو کیوں. بنیادی طور پر اس کا پیورٹی کے اور ٹو اچیو دا پیورٹی. ٹھیک ہے. ایک ان کا کہ مطلب ایک غسل کے طور پر جس طرح مسلمان غسل کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک عقیدہ ہے. سمجھ لیں کہ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے تطہیر کی اور پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے. صحیح. اور پیوریفیکیشن کے لیے جو ریڈ ہائفر ہے اس کی راکھ کی ضرورت ہے. اور اس کی راکھ ہوگی
تو پھر یہ پاکیزہ ہو سکیں گے. اور راکھ تب ہوگی جب ریڈ ہائفر ہوگا, اور وہ ریڈ ہائفر کون سا ہے وہ ہر ایک نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ بھی اس کی قسم ہوگی, کوئی خاص قسم خاص ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی ایسا شور مچتا ہے کسی خاص کو وہ دیکھتے ہیں تو دنیا میں یہ شور مچ جاتا ہے کہ اب وہ ریڈ ہائفر دریافت ہو گیا. ہاں جی. اب گویا ریڈ ہائفر جب کبھی ہوگا یا اگر ہو گیا ہے تو ان کے گویا تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا رستہ صاف ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک, ان کے کانسیپٹ کے صحیح. مطابق. اس لیے جو ٹیمپل تعمیر ہوگا تو پھر گریٹر اسرائیل بھی قائم ہوگا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کو جب ہم مسلم پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے, پاکستان میں بھی ہمارے بہت سارے حضرات یہی سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو کر رہے گا اور اس کے بعد ایک دفعہ یعنی ان کا یہودیوں کا غلبہ ہوگا اور پھر مسلمان. لیکن میں اس کو بالکل درست نہیں سمجھتا. اچھا, یہ آپ نے بڑی ایک بات کی ہے کہ مطلب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ غلبہ کریں گے, ہوگا, وہ غلبہ ان کا ہوگا, یہ درست نہیں ہے. اچھا, قرآن میں بھی کہیں پہ نہیں ذکر آتا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ ضرور ہے کہ جب دجال آئے گا ایک دفعہ تو اس وقت غلبہ ہوگا. اچھا, اب دجال جس وقت آنا ہے اس نے 40 دن رہنا ہے جی, اور 40 دن میں سے پہلا دن جو ہے سال کے برابر, دوسرا دن مہینے کے برابر, تیسرا ہفتے کے برابر, باقی جو ہے وہ عام دنوں کے برابر. ٹھیک. گویا وہ جو 40 دن ہیں ان دنوں میں آپ کہہ لیجئے کہ ان کا غلبہ ہوگا. اور اس سے پہلے آپ کہیں کہ ان کا غلبہ ہوگا, یہ بات کافی مشکل ہے کہنے کی. اور پھر یہ کہنا کہ ان کی گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا اور اس کے بعد مسلمان جو ہے مغلوب ہو جائیں گے اور مغلوب رہیں گے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا لمبا عرصہ اس طرح کا ہوگا. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو جو معاملہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہودی جب درخت کے پیچھے بھی چھپے گا, غرقت کے پیچھے, اس کو مطلب غرقت کے علاوہ کوئی درخت اس کو پناہ تک نہیں دے گا جی, اور پھر وہ غرقت کے پیچھے چھپے گا, اور ہر درخت جو ہے مسلمان کو بتا دے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا, تو سوائے غرقت کے. اب سنا ہے کہ وہ غرقت کی بہت زیادہ وہاں کاشت کر رہے ہیں, وہ ایک جھاڑی نما درخت ہے اور اس کو اگر وہ کاشت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم ٹریڈیشن کے اوپر مسلمانوں کو اتنا یقین نہیں جتنا ان کو یقین ہے. یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اتنا ایک عقیدہ پختہ ہونا بھی ایک بڑی بات ہے. تو بہرحال یہ ساری یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں, ایون گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ, اس کے اندر بھی بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں اور ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ وہ ایک ہی قسم کا یا ایک ہی حدود کے تحت گریٹر اسرائیل کہتے ہوں, لیکن اس کے پیچھے بہرحال نیل سے فرات تک کا تصور ہے, یہ بہرحال موجود ہے. اور یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قائم تبھی ہوگا جب ان کا مسیح آئے گا. اور وہ مسیح کون ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہی ہے. اور اینٹی کرائسٹ کو جب آپ لیبریٹ کرتے ہیں مسلم ٹریڈیشن میں تو وہ دجال ہے, اور گویا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. تو گویا یہ الٹیمیٹ بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ اب سے آن ورڈز یہ شروعات ہے تو جنگوں کا ہی معاملہ, آغاز جنگ ہے تو جنگوں کا ہی معاملہ. ٹھیک, جنگوں کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے, زندگی جنگوں کی ہے. لہذا مسلمان جو رف اینڈ ٹف کے عادی ہیں وہی قائم رہیں گے, وہی بچیں گے. اور جو دجال کے دور میں بھی اور یہودیوں کے غلبے کے دور میں بھی اور سارے وسائل ان کے ہاتھ میں ہوں, تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم کیا کریں گے, کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تمہیں تسبیح تحلیل تحمید کافی ہوگی, لا الہ الا اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, تمہارا پیٹ بھر دے گا. ہمارا تو پیٹ نہیں بھرتا اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہمارا ذکر سے پیٹ بھر جائے, ہمیں بھوک لگی ہو اور بھوک کا احساس ذکر کرنے سے مٹ جائے. تو ایسی صورتحال کے لیے ایک بہت ہی سخت قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ مستقبل کے حالات جو ہیں, ہماری جو یہ نرم گرم بستروں پر سونے والی جو نسل ہے, یہ جین زی الفا, یہ سر شیخ ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت مشکل حالات ہیں اور ان مشکل حالات کے لیے ان کو مشکل ٹریننگ دینے کی بڑی ضرورت ہے اور ان کی ذہن سازی کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آئندہ کے حالات آسان نہیں ہیں, مشکل اور مشکل تر ہیں. ٹھیک, یہ جو آپ یوتھ دیکھ رہے ہیں شیخ, آپ بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, مختلف سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ نے دیکھیں آج کل کی یوتھ جینزی ٹائپ, ذرا ممی ڈیڈی میں جسے تھوڑے سے الفاظ میں کہہ لوں تو وہ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اس کی تیاری کرنی ہے کہ رف اینڈ ٹف. تو یہ کیسے رف اینڈ ٹف ہوں گے؟ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو جین زی ہے نا, اس کے بارے میں میرے خیال میں تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے واللہ عالم, یہ بہت محنتی لوگ ہیں. بالکل ٹھیک, اور محنت یہ خوب کرتے ہیں.
لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے، ایک ان کے اندر نقطہ اشتراک ہے، وہ پوائنٹ آتا ہے گیو اپ کر دیتے ہیں، ہاں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ میرے سے اب نہیں ہوتا، ہاں بس ہو گئی اور یہ میری بس ہو گئی ہے. یہ ایک مشترکہ بات ہے، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ آپ محنت کریں اور ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم پہ آ کے آپ کہیں کہ جی میں تو اب نہیں کر سکتا، میری تو بس ہو گئی ہے اور میری صلاحیتیں جواب دے گئی ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ رویہ لے کر ہم دجال کا سامنا کریں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو کہیں گے میری بس ہو گئی، آپ ہی ہیں سارا کچھ. بس جب ہو گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم تو گویا سرنڈر کر دیں گے، ہم گیو اپ کر دیں گے. تو یہ ڈینجرس بات ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور نسلوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور ہماری نسلوں کو دیکھیں. میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں تمام مسلمان گھرانوں کو یہ چاہیے کہ ہر گھرانے میں کم از کم ایک عالم دین، مکمل عالم دین ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اس کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے. نسلیں ہماری دین سے جڑی رہیں، اور دین سے جڑی رہیں گی تو پھر امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، دیکھیں ایمان کی پختگی اصل چیز ہے، اور جتنی ایمان کی پختگی ہوگی اتنا زیادہ مستقبل کے حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حالات کے بارے میں سورہ کہف کی بات کی. سورہ کہف میں بھی ایمان کا معاملہ ہے نا، کہ ایمان اگر مضبوط ہوگا تو ایمان کی مضبوطی کے لیے آپ کو اسلام دین سے جڑے رہنا ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے. اس لیے ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے، ہر خاندان میں عالم دین ہونا چاہیے جو ان کو دین کے ساتھ جڑے رکھے. باقی لوگ کریں، بزنس بھی کریں، سارا کچھ کریں، لیکن دین کے ساتھ جڑے رہیں. اور جو دین سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ بالکل ٹھیک، پھر ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ان فتنوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اس طرح اے آئی آ گئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، پھر اب مختلف قسم کے کلاؤڈ اور مختلف قسم کی اس طرح کی ایپس آ گئی ہیں جس کے تھرو آپ اپنا سارا کام کروا لیتے ہو. کئی لوگ کہتے ہیں کہ دجال جب آئے گا وہ کوئی ٹیکنالوجی کے تحت آئے گا، اور جو ایک بات کہی جاتی ہے، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زندہ کر دے گا ماں باپ کو آپ کے سامنے، بچے کے. بالکل. تو اب یہ کلوننگ پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ آپ کا ذہن کسی اور کے مائنڈ میں ڈالا جائے گا اور وہ باقاعدہ آپ کی طرح پرفارم کرے گا. جانور اس طرح کے رکھے جا رہے ہیں اپنا یو ایس کے اندر اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کر کے کہ جس میں جانور کے اندر کسی اور جانور کا جو پیٹ ہوتا ہے کسی کا اپنا پالتو، اس کا مائنڈ فکس کیا جاتا ہے چپ کے تھرو، تو وہ باقاعدہ ویسی حرکات و سکنات کرتا ہے جیسے وہ پہلے تھا. تو یہ بھی کیا اس کا ایک اینگل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہو سکتا ہے، لیکن جو دجال ہے نا وہ تو چونکہ انسانی نسل سے ہے اور انسان ہے، اس لیے ہوگا تو وہ انسانی، اور وہ چونکہ پیدا ہو چکا ہے اس نے ظاہر ہونا ہے. اور جو تمیم داری والی روایت ہے کہ اس میں وہ موجود ہے، کسی جگہ جکڑا ہوا ہے، اب اس نے ظاہر ہونا ہے. لیکن جو سوال آپ نے کیا کہ کیا ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا، بالکل استعمال کرے گا، کیوں نہیں کرے گا. اس کے پاس جو ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ اس کے پاس جو گدھا جو ہوگا، اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 60 گز کا فاصلہ ہوگا. 60 گز کا فاصلہ ہے اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا گدھا ہے جس کے 60 کا، تو یہ اس کا مطلب ہوائی جہاز ہے، اس کا راکٹ ہے، کوئی مطلب یہ سپر سونک قسم کا جہاز ہوگا اس کے پاس. B-2 بومبر بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو آج کل مطلب ہائی ٹیکنالوجی. اس کے گویا جو 2 پر ہیں تو ان پروں کا جو فاصلہ ہے وہ 60 گز کا ہے، تو 30 گز ادھر اور 30 گز ادھر. ایسا تو کوئی گدھا نہیں ہے نا نارملی. نہیں، دیکھیں یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمثیلی انداز میں ہے نا. اس کا گدھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گدھے گھوڑوں کے اوپر سواری کی جاتی تھی، تو دجال کے دور میں جن گدھے گھوڑوں کے اوپر سواری ہوگی وہی گدھا ہوگا نا. بالکل ٹھیک. تو وہ گدھے ہوائی جہاز ہیں، اور ہوائی جہاز کے اوپر وہ جب پوری دنیا اس نے 40 دن میں پھرنی ہے، سوائے مکہ اور مدینہ کے اس نے ہر جگہ پہنچنا ہے. اور جب وہ اس نے پوری دنیا پھرنی تو اس کا مطلب اس کے پاس کوئی جو ہوائی جہاز ہے بہت ہی کوئی فاسٹ ہوگا. بالکل ٹھیک. اس نے 40 دن میں اس کو پوری ساری دنیا گھمانی نہیں ہے 40 دن میں. اچھا شیخ، وہ مکہ اور مدینہ کیوں نہیں جائے گا؟ وہاں کیوں انٹری نہیں ہوگی؟ یہ تو سینکٹیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان دونوں شہروں کو تقدس دیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے وہ داخل ہونا چاہے گا. اچھا. لیکن اس کے سرحد کے اوپر جہاں حدود حرم ہے جی، وہاں پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوں گی. اچھا. اور فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے. وہ داخل ہونا چاہے گا لیکن وہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا. بالکل ٹھیک. اور
اس کے علاوہ باقی ہر وہ جگہ ہر داخل دنیا کے ہر جگہ پہ جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یوتھ کو آپ نے پیغام دیے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ ایک گھر میں عالم ہونا چاہیے جو دین کے ساتھ جڑے رکھے. لیکن ایک نفسا نفسی کا جو عالم چل رہا ہے ابھی, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیول اسٹیٹ آف ہرمز بھی بند ہوئی, ایران کی وجہ سے تیل بندی ہو گئی, ہماری ہر چیز مہنگی ہو گئی. اب آپ یہ سارے معاملات کو ابھی کرنٹ سینیریو کو اگر ہم بات کریں تو کیسے دیکھ رہے ہیں شیخ؟ دیکھیں, جب ہم یہ ماحول کدھر جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جی کہ یہ ان دا اینڈ, میں نے جیسے پہلے کہا, مجھے تو یہ مہدی کے ظہور کی طرف جاتے ہوئے حالات نظر آتے ہیں. ہے وہ کب, کتنا عرصہ لگے گا, یہ مجھے نہیں پتا. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پہ اس میں یہ ایک نشانی یہ بتائی کہ پوری دنیا کے علماء جو ہیں حج کے موقع پر اکٹھے ہوں گے. اچھا, مکہ مکرمہ میں بالکل ٹھیک. جب اس کا ظہور ہونا ہے تو جی, اب پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہوں گے. جب میں نے حدیث پڑھی تھی تو مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ کیسے اکٹھے ہوں گے. بس یہ تو ایک ایسی بات ہے پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہوں گے. تو ایک دفعہ میں وہاں گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں ہر سال حج کانفرنس ہوتی ہے, پوری دنیا کے علماء آتے ہیں, ساری دنیا کے علماء آتے ہیں. بالکل, تو اس کا مطلب انتظام علماء کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں پہ ساری دنیا کے علماء کرام آئے ہوتے ہیں. وہ حج کانفرنس خاص طور پہ حج کے موقع کی بات ہے. ہاں, حج کے موقع پہ حج کانفرنس ہوتی ہے, پوری دنیا کے علماء آتے ہیں اور یہ کئی سال سے سلسلہ جاری ہے. تو اس کا مطلب ہے ایسی ہی کوئی صورت ہوگی. اور جب اگر کوئی قیادت جو ہے وہ پتہ نہیں واللہ عالم مستقبل میں کیا ہونا ہے, ہر شخص جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہی برحق موت. MBS جائے گا یا شاہ سلمان جائیں گے یا پاکستان کا کوئی حکمران جائے گا. تو بات تو چونکہ اس کا ظہور جو مہدی کا ہے وہ چونکہ مکہ مکرمہ میں ہونا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ اس کے پولیٹیکل جو عرب کے حالات ہیں اس کے ساتھ تعلق ہے. تو شہزادوں کی جنگ, پھر کسی خلیفہ کی موت, اور پھر اس طرح کی چیزیں, تو یہ لگتا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. لیکن کب ہوں گے پیدا یہ ہماری اگلی نسل دیکھے گی یا ہم دیکھیں گے یا اس کے بعد کون سی نسل دیکھے گی, واللہ عالم. یہ نہیں اندازہ. ہم وہ یوٹیوب پہ آخری بات اس پہ ختم کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں نا شیخ, ٹائٹل لگے ہوتے ہیں 2026 قیامت آنے والی. بالکل غلط, بالکل غلط ہے یہ نا. میں وہ لوگوں کو بھی کچھ تھوڑا سا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ایک دفعہ نا عبداللہ صاحب, میں نا گیا رینالا, کچھ ویسی مطلب وہاں میں نا رکا نماز پڑھنے کے لیے, تو مجھے پتا چلا کہ وہاں نا کوئی کتاب مصر سے آئی ہے. اچھا, اور یہ آج سے کوئی بات ہے میرا خیال 12-15 سال پرانی, شاید اس سے بھی زیادہ پرانی, 2012 کی بات ہے میرا خیال ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دسمبر 2012 میں یا کچھ اس طرح قیامت آ جانی ہے. ہاں جی, اچھا قیامت آ جانی ہے, اور وہ لکھا ہوا ہے. اور یہاں تو جناب لوگوں نے اجتماعات شروع کر دیے ہیں اور تیاریاں قیامت کی شروع کر دی ہیں, اور خواتین بھی جو ہے نا وہ حصہ دے رہی ہیں, اجتماعی توبہ ہو رہی ہے, ہو رہا ہے, سب قیامت کر رہے ہیں. اچھا, میں بڑا ہنسا ان کی بات سن کے. میں نے کہا دیکھیں موت تو سر پہ کھڑی ہے نا, وہ اگلے لمحے آ سکتی ہے. آپ تو دسمبر کی بات کرتے ہیں, موت تو کسی یعنی اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو سکتا ہے. تو تیاری تو اس کے لیے کرنی ہے, ہر وقت موت کے لیے تیاری کرنی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقل مند تو وہ ہے, دانا تو وہ ہے جو ہر وقت موت کی تیاری رکھتا ہے. لہذا موت کی تیاری تو ہر وقت, تو جس من مات فقط قامت قیامت, وہ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. لہذا وہ قیامت جو بڑی جس کے بعد دنیا تباہ و برباد ہو جانی, وہ تو پتہ نہیں کتنی دور ہے. لیکن جو ہماری موت والی قیامت ہے یہ تو ہمارے سر پہ کھڑی ہے, اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو اصل میں جتنی نشانیاں ہیں وہ بھلے ملاحم والی ہوں, بھلے فتن والی ہوں, جتنی نشانیاں ہیں ان کی وزڈم یہی ہے. اور مقصد اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر انتاتیوم سات بغتتن, کہ ان کے اوپر قیامت جو ہے وہ اچانک آ جائے. کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ حل ینظرون انتاتیوم سات بغتتن, کیا ان کے اوپر قیامت اچانک آ جائے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ فقد جاء اشراطها, جبکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, اگر قیامت آ گئی تو اس وقت تو نصیحت پکڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں اس لیے ہیں تاکہ لوگ قیامت کی تیاری کر لیں. اور یہ ایک طرح کا ایک الارم ہے اور ایک طرح کی اویئرنیس ہے کہ لوگ تیاری کر لیں.
اگر ہم اس کو دیکھ کر تیاری کرتے ہیں جی تو یہ نشانیوں کا اصل مقصد ہے. بالکل ٹھیک. اگر ہم دیکھ کر بس اپنے جو ہے وہ ویوز بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور تھمب نیل اچھے لگا کے تو صرف اور صرف اپنا منزل بیچنے جاتے ہیں, چینل جو ہے وہ کرتے ہیں اور اپنا کانٹینٹ بیچتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی ادنا اس فائدہ پہ بھی پکڑ ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ یہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے نا. تو گمراہ کرنے والی, اور آپ کوئی شخص اگر ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولے تو وہ بھی گناہ ہے بالکل اور وہ بھی جھوٹا ہے, اور اگر کوئی شخص لوگوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بولے تو یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا شیخ, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیے سارے سچویشن کو اور یہ اینڈ آف ٹائمز اور یہ وار کنڈیشنز. امید کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس نے خوب پسند کیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اس طرح کے پروگرامز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں. اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.